السلام علیکم، میں ایمان فاطمہ۔ میں آئی ہوں اپنے نیو ناول میں تیرے قربان کی ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ میں تیرے قربان، قسط نمبر 2، ایمان فاطمہ۔ اگلے دن شاہ زیب اپنے وقت سے پہلے افندی ولا پہنچ چکا تھا اور باہر کھڑا ابیحہ کا ہی انتظار کر رہا تھا، مگر انتظار منٹوں سے گھنٹوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہاں کھڑا انتظار کر رہا تھا اور اس کا غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا، مگر وہ کمال ضبط سے کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ نکسک سے تیار باہر نکلے۔ چست پینٹ شرٹ پہ اس کا جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا اس کے لیے دروازہ کھولتا پیچھے ہوا۔ گڈ، تم نے میرا انتظار کیا اور میں من موجی ہوں، جو کرنا چاہتی ہوں وہ کرتی ہوں، وہ متکبر لہجے میں بولتی۔ شاہ زیب خان کو سخت زہر لگی۔ وہ اندر ہی اندر غصے کے گھونٹ پی رہا تھا۔ پھر اسے کالج چھوڑ کر وہ مسٹر عاصم کو لے کر آفس نکل گیا۔ وہاں سے تقریباً 12 بجے کے قریب ابیحہ کو لینے کالج آیا اور کالج سے باہر کھڑا وہ 2 گھنٹے انتظار کرتا رہا۔ بالآخر وہ تشریف لائی۔ چلو مجھے شاپنگ مال لے کر چلو، اور ہاں وہاں میرے ساتھ رہنا شاپنگ بیگز اٹھانے کے لیے۔ اس کے نئے حکم پر شاہ زیب کا غصہ دماغ میں ٹھوکریں مارنے لگا، مگر وہ دانت پہ دانت جمائے کمال ضبط سے بیٹھا تھا اور بنا چوچرا کیے اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ شاپنگ سے فارغ ہو کر اسے لے کر لائبریری گیا اور وہاں سے مغرب کے ٹائم وہ اسے افندی ولا پہنچا کر کیز دے کر گھر کے لیے نکل گیا۔ وہ آج پھر میڈیکل کالج میں پہنچ کر سیدھا اسی کے کلاس روم میں آیا، مگر وہاں پر اکیلی بیٹھی امیرہ کو دیکھ کر چونک گیا اور وہ اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہائے مس، کیسی ہیں آپ؟ اس نے امیرہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھیں مسٹر، وہ منہ بنا کر بولی۔ خیر، اب آپ کام کی بات کر ہی رہی ہیں تو میں اپنے کام کی طرف آتا ہوں۔ تو بتائیں مجھے میری جان من کہاں ہے؟ اس نے ڈیٹھ پن سے پوچھا۔ آپ کی مرہون منت، وہ بیچاری آج خوف سے کالج نہیں آئی، بخار سے گھر میں تپ رہی ہے، امیرہ نے دانت پیس کر کہا تو وہ بے چین ہو گیا۔ بخار ہوا اسے؟ پلیز مجھے اس کا فون نمبر تو دینا، یا پھر اس کے گھر کا ایڈریس دے دو تاکہ میں اس کا حال احوال دریافت کر سکوں، وہ بے تابی سے بولا تھا تو امیرہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کے سر پہ سینگ اگ آئے ہوں۔ کیوں اس بیچاری کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں آپ؟ اور پلیز جان بخش دیں اس کی۔ ان 2 دنوں میں وہ خوف سے آدھی جان سکھا چکی ہے۔ اس کی فیملی بہت اسٹرکٹ اور مذہبی ٹائپ ہے۔ بہت مشکل سے اسے میڈیکل کالج میں داخلے کی اجازت دی انہوں نے، اور آپ اس کے خوابوں کو کیوں جلانا چاہتے ہیں؟ میرا اس کی فیملی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا صرف اس سے واسطہ ہے، اور رہے اس کے خواب تو میں ہوں نا، تو میں انہیں پورا کر دوں گا، وہ کمال اطمینان سے بولا۔ بڑے ہی چیپ انسان ہیں آپ، میں اس کا نمبر کبھی نہیں دوں گی، اور نہ ہی اس کے گھر کا ایڈریس، امیرہ تپ کر بولی۔ مت دو، میں عالیہ افندی ہوں اور ایسے معمولی کام یوں کر لیتا ہوں، اور وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولا، اور امیرہ کو ساکت چھوڑ کر کلاس روم سے نکل کر پرنسپل کے آفس آ گیا۔ ہلو عالیہ بیٹے، کیسے ہو اور کیسے آنا ہوا یہاں؟ پرنسپل اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ مس ایمل کے متعلق جاننا ہے مجھے۔ اس کی بات پہ پرنسپل نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہم ایسے ہی کسی کی انفارمیشن نہیں دے سکتے، پرنسپل نے بے چینی سے کہا۔ فکر مت کیجیے،
ہم آپ کا نام نہیں آنے دیں گے۔ وہ اطمینان سے بولا تو پرنسپل نے کچھ تذبذب کے بعد ایمل کے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر دے دیا۔ کیا موبائل نمبر نہیں ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ جی شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس موبائل ہو، مگر انہوں نے شاید یہاں اپنی ڈیٹیلز میں موبائل کا نہیں گھر کا لینڈ لائن نمبر لکھا ہے۔ کوئی بات نہیں پرنسپل صاحب، آپ نے اتنی ہیلپ کر دی اس کے لیے بہت شکریہ، اور رہا اس کا موبائل نمبر تو میں اس سے خود ہی لے لوں گا۔ وہ مسکرا کر بولا اور پھر باہر نکل گیا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کال ملائی اور دوسری طرف سے دوسری رنگ پہ کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ ہیلو، ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ ہائے انکل، میں امیرہ بات کر رہی ہوں، کیا ایمل سے بات ہو سکتی ہے؟ اس نے امیرہ کی آواز نکالتے ہوئے پوچھا۔ جی ایک منٹ بیٹا، کرواتا ہوں بات، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، کچھ دیر کے بعد ایمل کی نکاہت بڑی آواز سنائی دی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، لیکن تم نے لینڈ لائن پہ کال کیوں کی؟ میرے نمبر پہ کر لیتی، وہ آہستہ سے بولی۔ بیبس، میرے پاس تمہارا پرسنل سیل نمبر نہیں تھا تو اس لیے یہاں کی، وہ اپنی اصلی آواز میں بولا تو دوسری طرف موت سا سناٹا چھا گیا۔ کون بات کر رہا ہے؟ اس کے کانپتے لہجے پہ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ آپ مجھے بہت اچھے سے جانتے ہیں، مگر اب انجان بن رہی ہیں تو کیا کہوں میں، وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ پلیز آپ یہاں دوبارہ فون مت کرنا، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ سوری بیبس، یہ تو ممکن تبھی ہو سکتا ہے جب تمہارا نمبر میرے پاس ہوگا۔ اپنا نمبر دے دو ورنہ بار بار یہیں پہ کال کروں گا۔ اس کی بات پہ وہ چپ ہو گئی۔ دو نا نمبر، عالیار نے کہا۔ میں نمبر نہیں دوں گی اپنا، دوسری طرف سے وہ کمزور لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، جب میں نیکسٹ ٹائم میں پھر دوبارہ سے کال کروں گا تو تمہارے گھر والے مشکوک ضرور ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے تم پر ٹرسٹ ہی نہ کریں، وہ اطمینان سے بولا۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ دوسری طرف سے آہستہ مگر روحانسی آواز میں پوچھا گیا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیں۔ بگاڑا یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں نے میرے دل کا چین سکون لوٹ لیا ہے۔ جب سے تم سے ملا ہوں میں ایک دن بھی سکون سے نہیں رہا۔ جب آنکھیں بند کرتا ہوں تمہاری ساحرانہ آنکھیں میرا پیچھا کرتی ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ، جب میرے دل کا سکون کا علاج ہی تم ہو تو تم سے رابطہ کروں گا نا۔ دیکھو، ہر ایک ایسا ہی کرتا ہے۔ اب اگر کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہو وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا نا، نہ کہ برین اسپیشلسٹ کے پاس، وہ کمال اطمینان سے بولا تو دوسری طرف سے وہ سسکنے لگی۔ چپ ہو جاؤ ورنہ تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا، عالیہ نے دھمکایا تو دوسری طرف سے وہ ایک دم ایسے چپ ہوئی جیسے اس کی بیٹری لو ہو گئی ہو۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل، جلدی سے اپنا نمبر بولو اور رات کو جا کر بات کرتا ہوں تم سے، اس نے کہا۔ دوسری طرف سے لڑکھڑاتے لہجے میں نمبر بولا گیا اور وہ مسکراتا نمبر نوٹ کرنے لگا۔ ایمل کل سے خوفزدہ ہو کر کمرے سے نہیں نکلی تھی اور نتیجتاً صبح وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ وہ اپنی معصومیت اور گھر والوں کے اعتبار کو ٹھیس لگنے کے خوف سے آج اس شخص کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا نمبر دے بیٹھی تھی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی فاش غلطی کر بیٹھی ہے، مگر بڑے بابا کا خوف ایسا دماغ پہ طاری تھا کہ وہ سب کو سچ بتانے کی بجائے یہ غلطی کر بیٹھی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ سچ بتائے گی تو سب اسے غلط سمجھیں گے اور اس کی پڑھائی چھڑوا دیں گے۔ یہی تو مسئلہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں،
لڑکیاں جب گھر والوں کو سچ بتائیں تو انہیں سچ کی سزا دیتے ہوئے گھر بٹھا لیتے ہیں۔ اگر والدین، بھائی وغیرہ اس لڑکی کو گھر بٹھانے کی بجائے اس شخص کو سزا دلوانے لگے تو کبھی کوئی مرد کسی لڑکی کو ہراساں نہیں کر سکتا۔ دوسرا بڑا مسئلہ، لڑکی خود بھی خوف کے سائے تلے رہتی ہے مگر حقیقت چھپا لیتی ہے، جبکہ ہو سکتا ہے حقیقت ظاہر کرنے سے گھر والے اس کا ساتھ دے دیں۔ ہمارا اصلی مسئلہ یہ کہ ہم تخمینے اندازوں کی زندگی جیتے ہیں، یا پھر اپنے بچوں کو وہ اعتماد نہیں دے پاتے کہ وہ ہم سے ہر بات کھل کر سکے۔ وہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے گمسم سی بیٹھی تھی کہ موبائل کی رنگ ہونے پر وہ یوں اچھل کر پیچھے ہوئی جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ پھر اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو انجان نمبر تھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کال کاٹنے کے بعد دوبارہ کال آئی مگر اس نے موبائل کو نہ پکڑا۔ پھر میسیج ٹون بجنے پر اس نے میسیج کھولا۔ فون اٹھاؤ بیبس، ورنہ رات کی اس پہر تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ میسیج پڑھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ پھر دوبارہ کال آنے لگی تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کر کے موبائل کان کو لگا کر زور سے آنکھیں بند کر لی۔ ہیلو بیبس، کیسی طبیعت؟ وہ اپنے مخصوص بے باک لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہوں ہم۔ اچھا سنو، کل کالج ضرور آنا کیونکہ بہت اداس رہا آج میں۔ تمہیں دیکھنے کے لیے دل اتنا بے چین ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ تمہارا واٹس ایپ بھی نہیں ہے، اس دور میں کیسے رہ رہی ہوں ان چیزوں کے بغیر؟ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو۔ میرے پاس فون سادے والا ہے، وہ اٹک کر بولی۔ اچھا چلو کوئی نہیں، کل آ جانا تاکہ میرے بے قرار دل کو قرار مل جائے۔ وہ ایسے سہرانہ انداز میں بولا جس پہ لڑکیاں فدا ہو جاتی تھی، مگر دوسری طرف ایمل خان تھی جو ان چیزوں سے انجان اور بے نیاز تھی۔ پلیز آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، وہ بھیگے لہجے میں بولی اور آنسو پھسل کر سرخ آرس کو نم کرنے لگے۔ میں مانتا ہوں، جانتا ہوں سویٹ ہارٹ کہ تم ایسی لڑکی نہیں ہو، اسی لیے تو میں فدا ہو گیا ہوں تم پہ۔ آج تک میری طرف لڑکیاں خود بڑھتی تھی اور میں عالیہ رفندی پہلی بار کسی لڑکی کی طرف بڑھا ہوں۔ پہلی بار دل کسی کو اپنی باہوں میں لینے کو مچل رہا ہے۔ اس کے بے باک لہجے پہ وہ کانپنے لگی اور اس کے آنسو بھی جیسے ٹھٹر گئے تھے۔ پر پلیز، میرے گھر والے مجھ پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں، میں ان کا بھروسہ نہیں توڑ سکتی۔ وہ کچھ توقف کے بعد پھر سے روتے ہوئے بولی۔ میری جان، میں نے کب کہا کہ تم ان کا بھروسہ توڑو؟ مجھ سے 1-2 بار ملاقات کر لو اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں، اور اگر مجھے لگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں رشتہ بیچ دوں گا، ورنہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس کی بات پہ اس کا وجود طوفانوں کی زد میں آ گیا۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے کوئی اور پسند ہے۔ اس نے جھوٹ بولا تو وہ دوسری طرف سے وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ جھوٹ اچھا بولتی ہیں میری جان؟ خیر اگر ایسا معاملہ ہے بھی تو اس شخص کو تمہاری زندگی سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہوں میں۔ دوسری طرف سے اس قدر سرد لہجے میں کہا گیا کہ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ وہ بولتے بولتے سسکنے لگی۔ شش، اگر تم اگلے 1 منٹ میں چپ نہ ہوئی تو میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ ویسے بھی میں اس وقت نشے کی حالت میں ہوں تو نہ جانے کیا کر بیٹھوں۔ آپ بہت برے ہیں، ڈیول ہیں آپ۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اس بار غصے سے بولی تو دوسری طرف کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اف، غصے میں کتنی کیوٹ لگ رہی ہوگی تم، کاش دیکھ پاتا تمہیں میں۔ وہ بے باک لہجے میں بولا تو وہ بے دردی سے لب کچلنے لگی۔ مجھے سونا ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ تو سو جاؤ مگر فون بند مت کرنا، میں تمہاری سانسوں کی آواز سنتے رہنا چاہتا ہوں، وہ عجیب لہجے میں بولا۔
ایمل اب کی بار حیرانگی سے اس پاگل آدمی کو کوسنے لگی۔ ہاں 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 ہاں، مذاق کر رہا تھا یار، چلو سو جاؤ، صبح ملیں گے، گڈ نائٹ جانم، دوسری طرف سے کہا گیا اور کال کاٹ دی۔ وہ گمسم سی اس پاگل ڈیٹھ انسان سے جان چھڑانے کی راہ سوچنے لگی، مگر دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ اگلے دن اس نے جب امیرہ کو رو رو کر سب بتایا تو امیرہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ایک کام کر تو گھر میں سب بتا دے، وہ تجھے ڈانٹ ہی لیں گے نا، مگر کم از کم تو اس خوف سے تو نکلے گی نا۔ نہیں امیرہ، میں نے اگر گھر میں سب کو بتا دیا تو گھر والے مجھے گھر بٹھا دیں گے اور میری بات پہ بالکل ٹرسٹ نہیں کریں گے، وہ خوف زدہ لہجے میں بولی۔ اف، ایک تو مجھے تمہارے گھر والوں کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنا پیار کرتے ہیں مگر ٹرسٹ نہیں کرتے۔ امیرہ غصے سے بولی تو وہ سر جھکا کر آنسو بہانے لگے۔ پھر دونوں کلاس روم میں جا کر کلاس دے رہی تھی کہ عالیہ اور افندی نکسک سے تیار کلاس روم میں آیا تو کلاس روم میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ وہ فقط چہرے سے شخص کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر امیرہ کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ حد ہوتی ہے مسٹر افندی، کتنی ڈیٹھ انسان ہیں آپ، آج پھر سے آگے، امیرہ نے غصے سے کہا۔ تمہارا ایٹیٹیوڈ میں جانتی ہو کیوں برداشت کر رہا ہوں، تمہاری دوست کی وجہ سے۔ اگر تم ایمل کی دوست نہ ہوتی تو اس بدتمیزی کا بہت اچھا جواب دیتا۔ لگتا تمہیں اپنی دوست سے جلتی ہو یا پھر تمہیں کوئی مرد لفٹ نہیں کرواتا۔ اگر چاہو تو میں کسی مرد سے رابطہ کروا دوں، میرے بہت سے دوستوں کو چاہیے۔ وہ چبا چبا کر اتنی بےہودگی سے بولا کہ ایمل ششدر سی اسے دیکھ رہی تھی اور امیرہ کا چہرہ احساس اہانت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ میں آپ کی شکایت پرنسپل صاحب کو لگاؤں گی کہ آپ یہاں پر آ کر لڑکیوں کو ہراساں کر رہے ہیں، امیرہ نے تپ کر کہا۔ میں آپ کی شکایت پرنسپل کو لگاؤں گی کہ آپ یہاں پر آ کر لڑکیوں کو ہراساں کر رہے ہیں، امیرہ نے تپ کر کہا۔ ضرور جاؤ، ابھی جاؤ، کہیں دیر نہ ہو جائے، وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ چل اٹھ ایمی، ہم پرنسپل کے آفس چلتے ہیں۔ ایمل کہیں نہیں جائے گی کیونکہ میں ایمل سے بات کرنے آیا ہوں، تمہیں جانا ہے تو تم شوق سے جاؤ، وہ اطمینان سے بولتا اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ ایمل خوف سے ٹھنڈی پڑ گئی تھی اور موٹی موٹی سیاہ آنکھوں میں موجود بے بسی آنسوؤں کی صورت میں برس رہی تھی۔ چلو کہیں باہر چلتے ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ مجھے نہیں جانا، وہ لرزتے لہجے میں بولی۔ عالیہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اوکے فائن، یہیں پہ بات کر لیتا ہوں، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ پھر اس کی فیملی کے متعلق پوچھنے لگا اور وہ خوف زدہ سی جواب دیتی جا رہی تھی اور امیرہ لب بینچے بیٹھی تھی۔ کل پھر آؤں گا، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ سامنے پڑے ڈیسک پہ سر رکھ کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ ارے پہلے تم جیسی مڈل کلاس لڑکیاں اپنے پیچھے لڑکے لگا لیتی ہو، پھر سر پکڑ کر روتی ہو، پہلے خیال رکھنا چاہیے تھا نا، اب رونے کا کیا فائدہ، اس کی کلاس فیلو روبی نے پاس آ کر طنزیہ لہجے میں کہا تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ مس روبی، آپ سب کو اپنے جیسا بے غیرت مت سمجھے اور پلیز اگر کسی کے دکھ کو کم نہیں کر سکتی تو اس کے دکھ کو بڑھائیے بھی مت، امیرہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیا غلط کہا میں نے؟ کیوں گرلز؟ یا ویسے بڑی خوش قسمت ہو، اتنا ہینڈسم لڑکا تمہارے پیچھے پاگل ہے۔ پتہ ہے یہ ابیحہ افندی کا بھائی ہے، کتنی ریچ ہے وہ، ہم سب جانتے ہیں، جو ایک بار ڈریس پہنتی اس کو دوسری بار پہننا پسند نہیں کرتی، ایک لڑکی نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ امیرہ اور وہ ابیحہ کے نام پہ چونک گئی۔ چل میرے ساتھ ایمی، امیرہ نے کہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کلاس روم سے نکل کر ابیحہ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ساکت سے اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ اگلا سین۔
अबीहा टांग पे टांग चढ़ाए बैठी मोबाइल पे मसरूफ़ बबल गम के गुब्बारे फोड़ रही थी। हेलो मिस अबीहा अफंदी, इसके पास आकर किसी ने उसे पुकारा तो इसने निगाहें उठाकर सामने देखा तो 2 लड़कियां खड़ी थी। एक ने स्कार्फ से सर ढका था और दूसरी ने स्कार्फ के साथ नकाब किया था और बड़ा सा दुपट्टा जिस्म के गिर्द लिपटा था। जी फरमाइए, वो उन्हें सर तपा देखती नखुवत भरे लहजे में बोली। मेरा नाम अमीरा है और हमें आपके भाई मिस्टर आलियार के बारे में बात करनी है, एक लड़की ने कहा। ओह, तो आप भी मेरे हैंडसम भाई के पीछे हैं, वो तंजिया लहजे में बोली। हमें कोई शौक़ नहीं आपके चीप भाई के पीछे पड़ने का, मगर आपका चीप भाई मुसलसल 3 दिन से मेरी दोस्त के पीछे पड़ा है, अमीरा नामी लड़की ने तनक कर कहा। तो अबीहा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभर आई। ओह रियली, अच्छा झूठ है वैसे, मेरा भाई कभी ऐसा नहीं करता। जो भी लड़की इनकी ज़िंदगी में आती वो अपनी मर्ज़ी से आती है, और तुम्हारी दोस्त में है क्या जो मेरा भाई इसके पीछे पड़ेगा? तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां खुद ऐसे लड़कों के पीछे आती हो। मेरे भाई का स्टैंडर्ड और टेस्ट इतना बुरा नहीं है कि इसके पीछे पड़ा जाए। अबीहा ने तहकीराना लहजे में कहा। मिस अबीहा, मुझे लगा आप काफ़ी माकूल हैं, मगर मैं भूल गई कि जैसा चीप आपका भाई है पे तो पड़ेगा ना। मर्दों की आंखों के सेकने के लिए अपना बदन नुमाया करके चीप हरकतें आप करें और बात दूसरों के स्टैंडर्ड की करती हैं। यू बिच, अमीरा के तहकीराना लहजे पे वो भड़क कर उठी और उसे गाली निकालती थप्पड़ मारने को हाथ उठाया तो उस लड़की ने बीच में ही इसका हाथ रोककर मड़ोड़ कर उसकी कमर के पीछे लगाया। आइंदा ये गलती मत करना वरना तुम्हारी नाजुक कलाई टूट जाएगी चीप गर्ल, अमीरा ने कहा, और फिर इसे झटके से छोड़ा कि वो गिरते गिरते बची। चल एमी, इंजस्ट से भलाई की उम्मीद नहीं, वो अमीरा नामी लड़की ने तरक कर कहा और दूसरी लड़की का हाथ पकड़कर निकल गई। अबीहा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने ड्राइवर को कॉल करके फ़ौरन पिक करने को कहा। जब वो बाहर आ गया तो वो हैंड बैग उठाती बाहर निकल गई। किधर जाना है मैम? शहज़ेब खान ने पूछा। घर जाना है, और कहाँ जाना है? वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली तो वो लब भींच कर ड्राइव करने लगा। घर पहुंचते ही वो गाड़ी से निकल कर इसका दरवाज़ा ज़ोर से बंद करती टिक टिक करती अंदर आई तो आलियार अफंदी कॉफ़ी पी रहा था। अरे तुम जल्दी आ गई, अगर वापस आना था तो मेरे साथ आ जाती, आलियार ने कहा। ओह, तो मतलब वो मिडिल क्लास बेहुदा लड़कियां ठीक बोल रही थी कि आप उनके पीछे पड़े हैं। 3 दिन से कॉलेज जा रहे हैं, वो गुस्से से बोली। आवाज़ नीची रखो अबिया, तुम जानती हो मैं ऊंची आवाज़ तो डैड की भी बर्दाश्त नहीं करता मैं, आलियार ने नागवारी से कहा। अपने स्टैंडर्ड को भूल चुके हैं आप भैया कि एक मिडिल क्लास लड़की के पीछे ख्वार हो रहे हैं। पता है वो अमीरा नामी लड़की मेरी इतनी इंसल्ट करके गई, वो सुर्ख चेहरे से बोली। इग्नोर करो उसे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो नकाब वाली लड़की की आंखों पर फिदा हो गया हूँ, आलियार ने मुस्कुरा कर कहा। क्यों, ऐसा क्या है इसकी आंखों में? मुझे तो कुछ ख़ास नज़र नहीं आया, अबीहा ने मुंह बना कर कहा। जौहरी ही असल हीरे को पहचानता है, इसकी आंखों की हया उसे सबसे अलग करती है। इतनी हया आलूद आंखें आज तक नहीं देखी, आलियार ने खोए खोए लहजे में कहा। तो अबीहा ने उसे ऐसे देखा जैसे इसके सर पे सींग उगाए हों। आई कांट बिलीव दैट कि आप दी ग्रेट आलियार अफंदी होकर इतनी मिडिल क्लास सोच रखेंगे। ऐसी लड़कियां दिखाती कुछ है मगर ना जाने पैसे की खातिर कितने मर्द फंसाए होते हैं। बस, मज़ीद एक लफ्ज़ मत बोलना, आलियार की दहाड़ पर इसकी ज़ुबान को ब्रेक लगा, मगर साथ वो शॉक्ड से उसे देख रही थी जिसकी आंखों से शोले निकल रहे थे।
بھیا آپ مجھ سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ اس نے نم لہجے میں کہا تو عالیار کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ سوری مگر پلیز تم ایمل کے بارے میں آئندہ سے ایسی بات مت کرنا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر کافی کا مگ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے لمبے لمبے ڈھنگ برتا باہر نکل گیا۔ اس نے آنسو بھری نگاہوں سے عمار کو دیکھا جس کے چہرے پر بھی حیرت بڑے تاثرات تھے۔ دیکھا آپ نے بھیا کیسے بات کی علی بھائی نے مجھ سے؟ میرا بھائی جو میری آنکھ میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتا وہی آج میرے آنکھوں میں آنسو لانے کی وجہ بنا ہے، وہ اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارے بھیا چپ ہو جاؤ، وہ پاگل ہے، کبھی بھی کچھ بھی کرتا ہے۔ عمار نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اگلا سین، شاہ زیب گاڑی سے ٹیک لگائے ابیحہ کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے مخصوص چست لباس میں باہر نکلتی دکھائی دی۔ وہ آج خلاف توقع کافی چپ تھی۔ شاہ زیب نے گاڑی کالج کے سامنے کھڑی کی تھی تو وہ ہنوز گمسم سی بیٹھی تھی۔ میم کالج آ گیا ہے، اس نے پکارا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر بنا کہے باہر نکل گئی۔ یہ اس بدتمیز لڑکی کو کیا ہوا؟ آج خلاف معمول کچھ بولی نہیں ورنہ تو بے عزت کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، وہ بڑبڑایا اور پھر سر جھٹک کر واپسی کے لیے نکل گیا۔ مسٹر عاصم افندی کو آفس چھوڑنے جب وہاں پہنچا تو انہوں نے اپنا بیگ آفس میں رکھنے کو کہا اور خود میٹنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ان کے روم میں آیا تو اس نے طائرانہ نگاہ روم میں ڈالی، پھر ان کا ٹیبل پہ پڑا لیپ ٹاپ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک گونجی۔ اس نے جیب سے ایک USB نکالی اور لیپ ٹاپ آن کر کے جلدی سے اس کا ڈیٹا اس میں کرنے لگا۔ ساتھ اس کے کان اور نگاہیں دروازے پہ ہی تھی۔ جیسے اسے آہٹ محسوس، اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا اور USB نکال کر پاکٹ میں ڈالی۔ مسٹر عاصم افندی اسے وہاں دیکھ کر چونکے۔ تم گئے نہیں شاہ زیب خان؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ ایکچولی سر میں آپ کا انتظار کر رہا تھا تو انتظار کرتے کرتے محسوس ہوا کہ ارد گرد بہت گرد ہے، اتنا خوبصورت آفس مگر صفائی ہی نہیں ہے، وہ پراعتماد لہجے میں بولا۔ ہم بس کیا کریں، سب کے سب کام چور ہیں یہاں۔ خیر اب تم گھر جاؤ، بڑی میم کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آنا ہے، مسٹر عاصم افندی نے کہا تو وہ فاتحانہ انداز میں چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پہ اطمینان بھرے تاثرات تھے۔ اس نے مسز یسریٰ افندی کو ایئرپورٹ ڈراپ کیا اور پھر اپنے ہاتھ پہ لگی واچ کی سوئی کو کھینچا۔ ہیلو 21 ہیئر، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد ہی لے کر حاضر ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔